صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ عاشقان رمضان منتظر تھے کہ رمضان کریم آنے والا ہے، رمضان کریم کی تیاری کی جا رہی تھی، اور اب دیکھیے یہ مقدس مبارک مہمان مہینہ ہمیں جدائی کا داغ دے کر رخصت بھی ہو چکا ہے۔ اب پورے 11 ماہ بعد یہ مقدس مہینہ دوبارہ تشریف لائے گا، پھر خوشیاں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، مگر افسوس نہ جانے ہم یہ برکتیں پا سکیں گے یا اس سے پہلے ہی موت کا ذائقہ چکھ کر قبر میں اتر چکے ہوں گے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ رمضان کریم کے 6 ماہ پہلے رمضان کریم کو پانے کی اور رمضان کریم کے بعد 6 ماہ رمضان کریم کی عبادت قبول ہونے کی دعا کیا کرتے تھے۔ گویا اب یہ دعائیں کرنے اور حسرت سے ہاتھ ملنے کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ کیا ہم ماہ رمضان کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کر پائے؟ اس پر حسرت کرنی ہے، اور جو کچھ تھوڑی بہت نیکیاں کر پائے ہیں ان کی قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اللہ پاک ہمیں اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہونے اور اللہ پاک سے رحمت کی دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذوق رمضان برقرار رکھیے کہ رمضان کریم تو یقیناً رخصت ہو گیا ہے، وہ برکتیں تو اب باقی 11 مہینوں میں میسر نہ آ سکیں گی، البتہ ہم ماہ رمضان کا ذوق تو اب بھی باقی رکھ سکتے ہیں۔ مثلا ہم سحری میں اٹھتے تھے، اب تہجد میں کے لیے اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کا ذوق بنا تھا، اب سارا سال ہی روزانہ کچھ نہ کچھ پارا، آدھا پارا، پاؤ بھر یا کم از کم 1 رکوع ہی روزانہ تلاوت کی عادت ہو جائے۔ ماہ رمضان میں ہم روزے کی خاطر حلال کھانے پینے سے بھی رکے رہتے تھے، اب ہم حرام لقمے سے بچتے رہیں، حلال رزق بھی بقدر ضرورت ہی کھائیں، زیادہ کھانے سے بچتے رہیں۔ ماہ رمضان میں تراویح کی عادت ہو گئی تھی، اب روزانہ زیادہ نہیں تو کم از کم 2 4 5 10 نفل ہی پڑھتے رہیں۔ یوں ماہ رمضان کا ذوق اب بھی ہم باقی اور جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بیان کی ابتدا میں ایک آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں اہل تقوی کا ایک وصف ارشاد ہوا۔ یوں کہہ لیجئے کہ ماہ رمضان تقوی دینے والا مہینہ تھا، اب
ماہ رمضان کے بعد کی زندگی ہم نے کیسی گزارنی ہے، اس کا طریقہ ہمیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ پارہ نمبر 9 سورۃ اعراف آیت نمبر 201، کہ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے یا اللہ پاک کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ پاک کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیطان کا طریقہ واردات، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، پارہ نمبر 22 میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان بڑا خبیث ہے۔ یہ بدبخت ایک وسوسہ نہیں ڈالتا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان نے ہمارے دل میں وسوسہ ڈالا، ہم نے اس کی نہیں مانی تو وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے گا، نہیں۔ شیطان بدبخت وسوسوں کی بوچھار کر دیتا ہے۔ ایک وسوسہ نہ مانے تو دوسرا ڈال دیتا ہے، دوسرا نہ مانے تیسرا وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ یہ بدبخت اس وقت تک وسوسے ڈالتا رہتا ہے جب تک بندے کو بہکا کر گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نیکوں کے سردار، ولیوں کے ولی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے۔ کئی دنوں کا فاقہ تھا، پیاس کا بھی سخت غلبہ تھا۔ اچانک آپ کے سر پر ایک بادل نمودار ہوا۔ اس بادل کے اندر سے ایک نورانی سورج ظاہر ہوئی۔ اس سورج سے نکلنے والی کرنوں سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے۔ اس بادل سے آواز گونجی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں تمام حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ اب دیکھیے کیسا زبردست منظر بنایا جا رہا تھا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو اپنی اعلیٰ ولایتوں کا ڈنڈورا پیٹ ڈالتا، مگر غوث پاک تو غوث پاک ہیں۔ آپ سمجھ گئے یہ شیطان بدبخت ہے۔ آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس یہ پڑھنے کی دیر تھی، ایک دم روشنی ختم ہو گئی، بادل نے دھوئیں کا روپ دھار لیا، اور آپ دیکھیے کتنا سخت ترین شیطانی وار تھا کہ جس کی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کاٹ کر ڈالی، مگر شیطان بہت بدبخت ہے۔ اس بد انجام نے جاتے جاتے ایک اور وار کیا، کہا اے عبد القادر، میں 70 نیک بندوں کو اس طریقے سے گمراہ کر چکا ہوں، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ یہ بھی ایک سخت وار تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وار کی بھی کاٹ کی اور فرمایا اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دیکھیے شیطان کتنا مردود ہے، یہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ اس کے ایک وسوسے کی کاٹ کرو دوسرا ڈال دیتا ہے، دوسرے وسوسے کی کاٹ کرو تیسرا وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ قرآن کریم میں جب شیطان بارگاہ الہی سے مردود ہوا، اسی وقت اس نے انسان سے دشمنی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس بدبخت نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔
میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ پارہ نمبر 8 سورۃ اعراف آیت نمبر 16-17۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بدبخت باقاعدہ اعلان کر رہا ہے کہ میں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر، یعنی نمازوں کے راستے پر، روزوں کے راستے پر، تلاوت کی راہوں میں، نیکیوں کی راہ پر جم کر بیٹھوں گا، اور بندوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں ہر طرف سے وار کروں گا، اور انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں شیطان بدبخت کی 6 وارداتوں کی نشاندہی کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے عبادت سے روکتا ہے، مثلا اذان ہو گئی ہے، بندہ نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے، دل میں ڈالے گا چھوڑو یار، رہنے دو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، نماز نہ بھی پڑھی تو معافی مل ہی جائے گی۔ اگر اللہ پاک کا فضل شامل حال ہوا، بندہ اس وسوسے کی کاٹ کر دے، تو شیطان دوسری چال چلتا ہے، کہتا ہے چلو تھوڑی دیر میں پڑھ لینا، ابھی کون سی جلدی ہے، کل سے شروع کر لینا۔ اگر اللہ پاک کے فضل سے آدمی اس وسوسے کی کاٹ کر دے، یوں سمجھیے کہ بندے نے نماز شروع کر دی، تو شیطان تیسرا وار کرتا ہے، کہتا ہے جلدی جلدی نیکی کر لے، ابھی فلاں فلاں کام بھی تو کرنے ہیں۔ بندہ اس وار کو ناکام بنا دے تو شیطان چوتھا وار کرتا ہے، ریاکاری کا خیال دل میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، لوگ دیکھ کر تیری بہت تعریفیں کریں گے۔ بندہ اس وسوسے کی بھی کاٹ کر ڈالے اور اخلاص اپنا لے، تو شیطان بندے کو خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے، دل میں ڈالتا ہے کہ واہ تو کتنا عبادت گزار ہے، اخلاص والا ہے۔ بندہ اس وسوسے کی کاٹ بھی کرے اور کہہ دے کہ میں اس میں میری کوئی فضیلت نہیں، یہ تو محض اللہ پاک کا کرم ہے، شیطان چھٹا وار کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں یہ شیطان کا انتہائی خطرناک وار ہے کہ بدبخت ملعون کہتا ہے ہاں ہاں تو چھپ کر عمل کرتا رہ، وہ اللہ پاک تجھے لوگوں میں مشہور کر دے گا۔ اس وسوسے میں بظاہر اخلاص کی ترغیب ہے، مگر در پردہ بد انجام دل میں شہرت کی طلب ڈال دیتا ہے۔ اس وقت بندے کو چاہیے کہ کہہ دے اے بدبخت میں بندہ ہوں، میرا کام بندگی ہے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا، آگے اس مالک کی مرضی، وہ چاہے تو مجھے عزت بخشے چاہے نہ بخشے۔ تو دیکھیے شیطان کتنا بدبخت لعین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں وسوسے ڈالے گا ہم اس کی نہیں مانیں گے تو یہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائے گا، نہیں، یہ مسلسل بہکاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے۔ شیطان کی اسی بری خصلت کا اشارہ آیت کریمہ سے ملا، فرمایا اذا مسہم طائف من الشیطان، یعنی اہل تقوی کا یہ پاکیزہ وصف ہے، شیطان جب انہیں وسوسے ڈالتا ہے، ان پر ایک ایک کے بعد ایک ایک وار کرتا رہتا ہے، وسوسوں پر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، مگر یہ اہل تقوی بڑے باکمال ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تذکروا فاذا هم مبصرون، تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تذکروا ذکر سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، یعنی جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اہل تقوی یاد کرتے ہیں، اللہ پاک کے انعامات یاد کرتے ہیں، وہ مالک کریم ہے، اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، کیا اس کی عبادت نہ کروں؟ اس نے مجھے کان دیے ہیں، کیا میں اس کی نافرمانی کروں؟ اس نے مجھے جسم دیا ہے، کیا یہ اس کی نافرمانی کے لیے ہے؟ معاذ اللہ۔ اس نے مجھے جان عطا کی ہے، سانس سے اس نے دی ہے، میرے رہنے کو زمین اس نے دی ہے، آسمان چھت اس نے عطا فرمائی ہے، رزق ایک ایک ذرہ اس کی نعمت ہے، کیا اس رحمان الرحیم کی نافرمانی کروں؟ نہ نہ نہ، میں ہرگز اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ آخرت کے عذابات کو یاد کرتا ہے، آہ میں نے مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، اگر نافرمانی کر کے قبر میں پھنس گیا تو میرا کیا بنے گا؟
آج گناہ کیے ہیں، کل قبر میں سانپ بچھو آ گئے تو کیا کروں گا؟ قیامت کے دن جب اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی، آج گناہ کیے تو کل کس منہ سے اپنے مالک کے حضور حاضری دوں گا؟ اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا تو کیا کروں گا؟ پل صراط پر روک لیا گیا تو کیا کروں گا؟ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، وہاں کے بڑے بڑے سانپ، انتہائی ہولناک بچھو، وہ جہنم کے گھڑے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر گناہوں کے سبب پکڑ ہو گئی اور مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ یوں اللہ پاک کے انعامات اور آخرت کے عذابات کو سوچ کر وہ پختہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ شیطان کے ہر وسوسے کی کاٹ کر ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک کی بات ہے کہ ایک نوجوان بہت متقی پرہیزگار تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس کی عبادت گزاری دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے۔ وہ نوجوان جب نماز عشاء پڑھ کر گھر جاتا تو راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی، لیکن وہ نیک طبیعت نوجوان اس طرف بالکل توجہ نہ کرتا، نگاہیں نیچی کیے گزر جاتا۔ ایک دن جب وہ گزر رہا تھا، عورت نے اسے اپنی طرف بلایا تو وہ نوجوان بھی اس طرف مائل ہو گیا، لیکن جیسے ہی عورت کے قریب پہنچا تو اسے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ پاک کا خوف غالب آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچا، اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ جب نوجوان کو ہوش آیا تو اس نے اپنے والد کو تمام واقعہ سنایا۔ واقعہ سناتے ہی جب اس نے دوبارہ وہ آیت کریمہ پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، تو دوبارہ خوف خدا غالب آیا، اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ رات ہی کو غسل کفن کا انتظام کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ صبح کو جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعہ معلوم ہوا تو آپ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پارہ نمبر 27 سورہ رحمان آیت نمبر 46، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انعام ہے، ہمیں بھی یہ وصف اپنانا چاہیے۔ ویسے ہم بزرگوں کے خوف خدا کی کیفیات کو دیکھیں تو ان کی تو کیا ہی شان ہے، ان پر خوف خدا کے سبب کپ کپی طاری رہتی تھی۔ انہیں دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ جیسے ابھی میدان محشر سے ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ ہر وقت ڈرے سہمے رہتے تھے، خوف خدا کے سبب روتے تھے، ان کی آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی تھی، رخساروں پر آنسوؤں سے لکیریں پڑ جاتی تھی، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی کیفیات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان نیک لوگوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ کم از کم اتنا خوف خدا تو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ جب ہمارے دل میں گناہ کا خیال آئے، شیطان ہمیں گناہ کی دعوت دے تو ہمیں اللہ پاک کے حضور کھڑے ہونا یاد آ جائے، تصور بن جائے کہ وہ قیامت کا ہولناک دن جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، دہک رہی ہوگی، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، اگلے پچھلے سب حاضر ہوں گے، سامنا قہر کا ہوگا۔ رب کریم اس دن ایسا غضب فرمائے گا کہ ایسا غضب اس نے پہلے کبھی نہ فرمایا۔ ایسے ہولناک مرحلے پر
مجھے میرا نام لے کر پکارا جائے گا، اے فلاں بن فلاں، رب کے حضور حاضر ہو، اس وقت ہم ڈریں گے، جھجکیں گے، شرم سے منہ چھپائیں گے، مگر آہ اس دن چھپنے کی جگہ کہاں ہوگی؟ فرشتے کھینچ کر رب کے حضور حاضر کر دیں گے، پھر ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اے فلاں، کیا تجھے زندگی نہیں بخشی گئی تھی؟ کیا تجھے زندگی نہیں بخشی گئی تھی؟ کیا تجھے نعمتیں نہیں عطا کی گئی تھی؟ کیا تجھ تک حق کا پیغام نہیں پہنچایا گیا تھا؟ پھر تو نے گناہ کیوں کیا؟ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آہ، ہم شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، کوئی بات بن نہیں پائے گی۔ آہ، اگر اس وقت رب کریم نے غضب فرمایا، میرے گناہوں پر میری پکڑ فرما لی اور مجھے جہنم میں ڈال دینے کا حکم جاری ہو گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ درد سر ہو یا بخار آئے، تڑپ جاتا ہوں میں، جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب۔ ڈنگ مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے میں پھر قبر میں بھی چھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب۔ گپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب۔ یہ رب کریم کے حضور حاضری کا ایک تصور ہے۔ کاش جب بھی ہمارا دل گناہ کی طرف مائل ہو تو ہمیں یہ حاضری یاد آ جائے، رب رحمان کے حضور کھڑے ہونا یاد آ جائے، اور ہم ڈر کر رب رحمان سے شرما کر گناہ چھوڑ دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ کم از کم اتنا بھی خوف خدا نصیب ہو جائے تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ یہی وہ خوف ہے جس پر 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا گیا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔